بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی پہچان کا چھٹواں باب ہے رحمت الہی۔ مرکزی نکات ہیں بیان رحمت، آیات رحمت، احادیث رحمت، بیان مغفرت، انسان پر نوازشیں، بندے کا جواب۔ رحمت کے معنی ہیں پیار، مہربانی اور نوازش کا جذبہ۔ اسلام میں اللہ کا پہلا صفاتی نام رحمان ہے۔ اس لفظ میں مبالغہ کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی وہ ہستی جس کا پیار سب کے لیے ہے، سب کے لیے عام ہے اور جس کا پیار بہت پرجوش ہے۔ ہر لمحہ کروڑوں شکلوں میں اس کا پیار بندوں کے لیے امڑتا رہتا ہے۔ قرآن پاک کے اتارنے کا سبب بھی یہی پیار ہے۔ فرمایا الرحمن علم القرآن، ترجمہ بڑے مہربان نے قرآن اتارا، اور رسول بھیجنے کا سبب بھی یہی پیار ہے۔ چنانچہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تو آپ کو سارے جہانوں کے لیے بس پیار بنا کر بھیجا ہے۔ سارے عالم کے تخت حکومت پر جو ہستی فائز ہے، فرمایا وہ رحمان ہی ہے، اور عرش کے روبرو اس نے لکھ رکھا ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے بڑھ کر ہے۔ قرآن پاک کی ابتدا میں رحمان و رحیم کے نام سے ہی اس نے اپنا تعارف پیش فرمایا، اور ہر سورے سے پہلے اسی نام کا تذکرہ فرمایا۔ مومن کو ہر کام سے پہلے اسی صفت رحمان و رحیم کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اپنی رحمت کا اعلان فرمایا ہے۔ ارشاد باری ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، الانعام 12۔ اس ہستی نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے۔ فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، الاعراف 156۔ میری رحمت ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے۔ فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، الانعام 133۔ وہ بے نیاز رحمت والا ہے۔ فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، البقرہ 143۔ بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ بڑی رافت اور رحمت والا ہے۔ انسان کے ساتھ اپنے خصوصی پیار اور نوازش کو قرآن میں کئی جگہ نمایاں کیا گیا ہے۔ فرمایا ما غرک بربک الکریم، الانفطار 6۔ اے انسان، کس چیز نے اپنے کرم والے رب سے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ آگے انسان کی تخلیق کی خوبیوں کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، عبس 24۔ انسان اپنے کھانے پر تو غور کرے۔ آگے قسم قسم کی عمدہ غذائیں انسان کو دینے کے لیے کیے گئے عظیم الشان انتظامات کو بیان فرمایا۔ فرمایا سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، لقمان 20۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اسے تمہیں فائدہ پہنچانے میں اس نے لگا دیا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، الاسرا 70۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے، اور انہیں خشکی اور سمندر دونوں میں سواریاں مہیا کی ہیں، اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا ہے، اور ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کئی پہلوؤں سے خوب کھول کر بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہے اللہ نے رحمت کو 100 حصوں میں بانٹا اور 99 حصے اپنے پاس روک رکھے، اور زمین میں بس ایک حصہ اتارا۔ بس اسی ایک حصہ رحمت کی وجہ سے مخلوقات ایک دوسرے پر ترس کھاتی اور شفقت کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ گھوڑی کا بچہ جب دودھ پینے کے لیے آتا ہے تو گھوڑی جو اپنا پاؤں اٹھا لیتی ہے تاکہ دودھ پیتے وقت پاؤں بچے کو نہ لگ جائے، یہ بھی اسی 10ویں حصے کا اثر ہے۔ صحیح مسلم کتاب التوبہ باب فی سعۃ رحمہ رحمۃ اللہ۔ ایک شخص چوری کے جرم میں پکڑا گیا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مجھے معاف فرما دیجئے، پہلی مرتبہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، پہلی غلطی پر اللہ رسوا نہیں فرماتے۔ تحقیق کروائی تو پتہ چلا کہ وہ عادی مجرم تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر میں ایک پرندے کو اس کے بچوں کے ساتھ باندھ کر لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ، ایک جھاڑی سے میں نے ان بچوں کو اٹھا کر کپڑے میں لپیٹ لیا،
ماں نے یہ دیکھا تو میرے سر پر منڈلانے لگی۔ میں نے ذرا کپڑا کھول دیا تو فوراً آ کر میرے ہاتھ میں بچوں پر گر پڑی۔ آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ مجھے بھیجا، جو محبت اس ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ ہے، اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ اس سے کئی درجہ زیادہ محبت ہے۔ مشکات بحوالہ ابو داود باب رحمۃ اللہ علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے۔ ان میں قیدی عورت دوڑتی پھر رہی تھی۔ جب کسی بچے کو دیکھتی اٹھا کر اپنی چھاتی سے لگاتی اور دودھ پلانے لگتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ پھر فرمایا، للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، بخاری 5999، باب رحمت الولد و تقبیل و معانقت۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ رحمت والا ہے جس قدر یہ عورت اپنے بچے پر شفقت رکھتی ہے۔ جو بندہ نیک بنے اور نفلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرماتے ہیں اور اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ فرماتے ہیں، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وہ مجھ سے جو کچھ مانگتا ہے تو اسے دے دیتا ہوں، اور کسی چیز سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں، بخاری۔ ایک حدیث میں ہے، جو میرے ولی دوست کو ستائے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں ہے، میں اس سے شیر کا انتقام لیتا ہوں۔ گنہگار سے گنہگار بندہ بھی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو مجھ سے زمین بھر خطاؤں کے ساتھ بھی ملاقات کرے گا، اگر میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں بھی اس کے مانند یعنی زمین بھر کر مغفرت لے کر اس سے ملاقات کروں گا، مسلم۔ بندہ اللہ کی طرف لوٹ آئے تو وہ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنا کہ گم شدہ اونٹنی کے لوٹ آنے پر صحرا کا مسافر خوش ہوتا ہے۔ اف، اس بے نیاز کو انسان سے کتنی محبت ہے۔ ساری معلوم کائنات ایک ویرانہ ہے جہاں ایک گلاس پانی نہیں ملتا، اور جس جگہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بسایا وہ زمین تمام سہولتوں سے آراستہ ایک ہری بھری جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو طرح طرح کی نعمتوں سے پرلطف بنایا ہے، نبیوں کے ذریعے پرسکون اور کامیاب زندگی کا سلیقہ سکھایا ہے، اور بندوں کو اپنی دوستی کی دعوت دی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں محبت الہی سے لبریز ایک روایت لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، تم میری اطاعت کرو میں تمہاری اطاعت کروں گا، یعنی تمہاری چاہتوں کو پورا کروں گا۔ سب کو چھوڑ کر تم مجھے اختیار کرو، میں تمہیں اختیار کروں گا۔ تم مجھ سے راضی رہو، میں تم سے راضی رہوں گا۔ تم مجھے دوست رکھو، میں تمہیں دوست رکھوں گا۔ اے میرے بندو، تم میرے ہو جاؤ میں تمہارا ہو جاؤں گا۔ جس کو میں مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، جسے میں نہ ملا اس کو کچھ بھی نہ ملا۔ احیاء العلوم طبقات الکبریٰ 277۔ جو اللہ تعالیٰ کا ہو گیا اس زندگی میں اللہ تعالیٰ اسے جنت کا مزہ دیتے ہیں، اور آخرت میں انتہائی حسین و لذیذ جنتوں میں بندوں کا انتظار فرما رہے ہیں۔ انبیاء کرام کے ذریعے دعوت شوق دے رہے ہیں۔ حق یہ ہے کہ رب کی عظیم رحمت کے جواب میں بندہ بھی شدید محبت پیش کرے۔ مشغول ہو کہ غیر میں کیوں کر رہا ہے دیر، دربار حسن میں نہ تیرا انتظار ہو۔ مشغول ہو کہ غیر میں کیوں کر رہا ہے دیر، دربار حسن میں نہ تیرا انتظار ہو۔